صفحہ نمبر 265 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، سبحانہ پاک ہے، ربنا ہمارا رب، ان کانا بے شک ہے، وعد ربنا وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا ضرور پورا ہو کر رہنے والا، پورا ہونے والا۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ کرتا ہے ان کو خشوع عاجزی میں۔ قل کہہ دیجئے، ادعو تم پکارو، اللہ کہہ کر، اوِدعو یا تم پکارو، الرحمن کہہ کر، ایما جو کچھ بھی، تدعو تم پکارو جس نام سے پکارو، فلہ الاسماء پس اسی کے ہیں نام، الحسنى اچھے اچھے، ولا تجہر اور نہ تم بلند کرو اپنی آواز کو، بصلاتی کا نماز میں، ولا تخافت اور نہ پست کرو، بہا اس کو، وابتغی اور تلاش کرو، بین ذالک سبیلا اس کے درمیان کا راستہ، وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی وہ جو جس نے، لم یتخذ ولدا نہیں بنایا کوئی بیٹا یا اولاد، ولم یکن لہ نہیں ہے لہو اس کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں، ولم یکن لہ اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، ولی کوئی مددگار، من الذل پریشانی میں، تنگی میں، من الذل کسی، من الذل یعنی نیچے ہونے میں، تنگی کے اندر، وکبرہ اور اسی کی بڑائی بیان کرو، تکبیرہ بڑائی بیان کرنا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بنی اسرائیل ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور ہماری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں سے ہمیں نجات، اس کی برکت سے نجات دلائے، اور جو اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ جو لوگ اس کے مستحق ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہم نے پڑھا بنی اسرائیل میں کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، علم رکھنے والے تھے، وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے تھے تو وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن سلام، نجاشی، عبداللہ بن سلام، یہ سب لوگ جو تھے، جب انہوں نے اللہ کی قرآن کو سنا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، اور کیا کہا، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب تو پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ مفعول کہتے ہیں ہونے والا کام، لمفعولا یعنی ہمارے رب نے جو وعدہ کر دیا وہ تو ہو کر رہنا ہے، یعنی اس نے جو ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو اس نے راحت کا وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو اس نے ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اس کے عوض جو اس نے ہمیں نعمتوں والی جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو یہاں سے نجات دلا دوں گا، تم کو اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ دوں گا، مدینہ میں چلے جاؤ گے تو اللہ تمہیں اقتدار دے دے گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ تو فرمایا اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہے، سورہ مکی سورت ہے نا، تو جنہوں تکلیفیں برداشت کی، کہا کہ اللہ ہمارا رب پاک ہے اور اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے،
روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہوتا ہے ان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کا رونا، ان کا سجدے میں گرنا ان کو خشوع خضوع میں بڑھا دیتا ہے، روتے ہوئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں روتے، اللہ کی روتی ہے نا، اللہ اس پہ جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا دو آنکھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا اور جنت واجب ہو جاتی اس کے اوپر، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ یہ دو آنکھیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص تنہائی میں خلوت میں اللہ کے ڈر سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کے ڈر سے خلوت میں رو پڑتا ہے، تنہائی میں رو پڑتا ہے، اللہ اس پر جہنم کیا وہ حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی رونا یبکونا، وہ روتے ہیں، یزیدہم خشوعا، اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کے اندر عاجزی انکساری زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جانا اور یہ رونا اور یہ سب چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی، ان کی عملی زندگی کے اندر آئی۔ جیسے ہم نے پڑھا وہ داخ ایسے نام ہے صحابی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، یہ جو 7 آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک کھجور کا درخت ہے اس کے پاس، تو آپ اسے کہیں وہ درخت مجھے دے دیں، کھجور کا مجھے دے دیں۔ آپ نے اسے کہا کہ دیکھیں اسے پتا تھا کہ میں اللہ کے نبی سے کہوں گا یہ سو کہیں وہ مان جائے گا، اللہ کے نبی کے پاس ہے میرا باغ کا درخت ہے، اس کا ایک درخت ہے مجھے دے دے، مول لے لے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے کہ تو ایسا کر کہ تو اس کو درخت دے دے، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت میں درخت دے دے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں نہیں دیتا۔ آپ نے پھر کہا، وہ کہتا نہیں جی میں نہیں دیتا۔ وہ کول صحابی غالباً مجھے نام بھول گیا، ادخر نام یا ایسے نام تھا ان کا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے جب وہ اٹھ کر چلا گیا نا تو باہر نکل ساتھ، وہ کہنے لگے بھائی بات سن، جو اللہ کے نبی نے تجھے ایک آفر کیا ہے، ایک میں تجھے آفر کرتا ہوں، میرا ایک باغ ہے بڑا خوبصورت کھجوروں کے درختوں کا، اس باغ کے بدلے مجھے تو وہ درخت دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے وہ درخت اس کو دے دیا، وہ باغ خود لے لیا، اور وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے کہنے کہ یا رسول اللہ وہ جو درخت کا آپ نے وعدہ کیا جنت کا، وہ میں نے اسے خرید لیا ہے، تو میں نے اس کو آپ کے لیے وقف کر دیا، جس کو مرضی دے دیں۔ آپ نے فرمایا ادخر کے لیے، غالباً نام مجھے بول گیا، اس صحابی کے لیے جنت میں بڑی کھجوریں ہیں، بڑی کھجوریں ہیں، 3 دفعہ میں گئی صحابی کے لیے جنت کے اندر کھجوروں کے درخت ہیں، اور وہ صحابی گھر گیا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے بیگم باہر نکل آؤ، میں نے یہ سودا کر لیا اللہ کے ساتھ اس درخت کے بدلے کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنت کے ہمارے درخت ہیں کھجور کے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے خاون تو نے بہت اچھا سودا کیا ہے، ابو درداء، یعنی تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ ایسے صحابہ کرام کی زندگی کیا مثال ہے ان کی زندگی کے اندر کہ انہوں نے پورے بعد ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کے وعدے کے اوپر پورا عمل کیا، اور دیکھا کیا معاملہ بنا کہ کیسے اللہ نے ان کو بشارتیں دی۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جیسے سعد بن معاذ کے بارے کے اندر آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جب وہ سعد بن معاذ نے جب وہ بنو قریظہ کے بارے کے اندر فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے اب جو کہنے لگے جو سعد کہے گا ہم مان لیں گے، آپ نے سعد کو بلایا، سعد بیمار تھا، میں اس کو لے کر بٹھا کر لے کر گدھے پہ بٹھا کر لے کر آئے اس کو سعد رضی اللہ عنہ کو، تو کہا سعد کو بلایا جی یہ کہتے جو سعد کہے گا۔ سعد نے کہا جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لڑنے والوں کو قتل کر دو، بچوں اور عورتوں کو لونڈیوں کو غلام بنا لو۔ کہا سعد تو نے جو فیصلہ دنیا میں کیا نا اللہ کا یہی فیصلہ عرش کے اوپر ہے سعد۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی رومال آیا اللہ نبی کے پاس، وہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اس رومال کو، بڑا ایک انمول رومال تھا، اس کی ایک دلکشی تھی، نرم تھا، ملائم تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کتنا خوبصورت رومال ہے۔ تو آپ نے جب ان کا تجب دیکھا نا تو کہنے لگے اے میرے صحابہ کہ جو سعد کا اللہ نے رومال جنت میں تیار کیا نا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ لوگ تھے جو ربنا لمفعولا، انہیں پتا تھا ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سعد بن معاذ فوت ہوئے تو فرش جھوم اٹھا ان کی خوشی کے اندر کہ اتنا نیک آدمی ہمارے پاس آنے لگا ہے،
عرش جھوم اٹھا اللہ کا. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے کے اندر ربنا مفعولا، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ایسے ہی اسید بن حذیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ جب اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات ہو گئی، انصاری تھے، اپنے گھر جانے لگے، اٹھے تو باہر نکلے تو ان کے ماتھے سے روشنی نکلنا پڑی، ایک کے ماتھے سے روشنی نکلنا پڑی. وہ راہ پہ چل رہے تھے، کچے رستے تھے، اندھیرا تھا، چلتے چلے جا رہے تھے اللہ کی طرف سے. جب آگے گئے تو دونوں کے راستے جدا جدا تھے. اس راستے میں جب مڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ماتھے روشنی پیدا کر دی، اس کے ماتھے سے بھی اس کے ماتھے سے بھی روشنی نکلنے لگ پڑی. یہ وہ لوگ تھے، یہ معجزات تھے جو مکہ قریش نے مکہ مانگتے تھے، مشرکین مکہ کے معجزے دکھاؤ ہمیں. جب انسان اللہ کے نبی نے معجزے دکھائے، مدینہ میں جب آپ تشریف لے کر گئے، وہاں پر معجزے حضور پذیر ہوئے. صحابہ کرام نے دیکھے، آپ نے دیکھے، اس طرح آپ نے بڑی تعریفات کی. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے 4 آدمی سیکھو قرآن. عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، حذیفہ سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو، اور معاذ بن جبل سے سیکھو. ان سے قرآن سیکھو جس نے قرآن سیکھنا ہے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ ابی بن کعب کے فرماتے تھے، اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے آج حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الا کافر سورہ تم کو سناؤں. ابی بن کعب کہہ رہے وسلم، مجھے میرا نام لیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ہاں ابی بن کعب تیرا نام لیا تعالیٰ نے. ابی بن کعب رونے لگ پڑے، رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لیا. یہ لوگ تھے یزیدہم خشوعا، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی، اللہ کے نبی کا فرمان آتا، ان کے اندر عاجزی انکساری بڑھ جاتی اور یہ سجدے میں گر جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے روتے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے تم پکارو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، سارے نام اللہ کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ نے دعا کی نماز کے اندر، یا ویسے آپ دعا کر رہے تھے، آپ نے رحمان اور رحیم پکارا تو وہ ابو جہل سن رہا تھا. اس نے کہا دیکھو جی، ہمیں تو کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو اور خود رحمان اور رحیم پتہ نہیں کس کو پکارا ہے. فرمایا اللہ کے سارے نام ہیں، الرحمان کہو یا رحیم بھی اللہ کے نام ہے سارے، تم کدھر کون سی باتیں کر رہے ہو. اسی طرح جب وہ حدیبیہ صلح حدیبیہ موقع کے اوپر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو سہیل بن عمر وہ کہنے لگے کہ میں کسی رحمان کو نہیں جانتا، یہ رحمان کون ہے؟ تم بسمی کا اللہم لکھو، جو پہلے لکھا کرتے تھے. یعنی ان کو رحمان کے نام سے چڑ تھی. اس لیے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فرقان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا مَن الرَّحْمَٰنُ نَسْجُدُ، جب انہیں کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرے، کون رحمان، کس کو ہم سجدہ کریں؟ یعنی رحمان کے نام سے فرمایا کس رحمان رحیم، ولا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، جو بھی نام تم لے کر پکارو سب اسی کے نام اچھے اچھے ہیں. 99 نام اللہ تعالیٰ کے، تم جس نام سے پکارو وہ سب تمہارے پکار کو، تمہاری حاجتوں کو سننے والا ہے. تم جس نام سے پکارو سب نام اس کے اچھے اچھے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، اور نہ تم اپنی آوازوں کو بلند کرو اور نہ تم پست کرو، وابتغی اس کے درمیانی راستہ تلاش کرو. رسول اس کے بارے کے اندر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے تو آپ کبھی بلند آواز سے نماز پڑھتے تھے تو قرات کیا کرتے تھے، تو جو مشرکین مکہ سنتے تھے تو وہ قرآن آپ پڑھنے والے کو، قرآن لانے والے کو، اس کو برا بلا کہا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو درمیانی رکھیں، نہ بہت اونچی کریں نہ بہت آہستہ کریں، آپ آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ یہ سننے بھی کم، جو پاس لوگ ہیں وہ تو سنیں لیکن باہر والے نہ سنیں، اور وہ کسی کو اللہ کو اور قرآن کو، صاحب قرآن کو برا بلا نہ کہیں. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق بڑا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر فاروق بڑی اونچی پڑھ رہے تھے. آپ نے پوچھا ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہے اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں ابو بکر تھوڑا سا بلند پڑھا کرو. اسی طرح عمر سے پوچھا تو بلند کیوں پڑھا تھا؟ کہا اس لیے کہ میں جو سوئے لوگ ہیں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں. میں نہیں عمر تھوڑا آہستہ پڑھا کرو. یہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا، درمیانی راہ تلاش، سبیلا درمیانی راہ تلاش کرنی ہے. اس طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ اپنی آواز کو کبھی بلند کرتے کبھی پست کرتے، یعنی کبھی آواز کو اٹھاتے، یعنی بالکل ایک ہی طرح سے پڑھتے چلے جانا، سننے والا آگے جائے گا، یا آواز کو بہت بلند کرنا جو کانوں میں باری ہو، ایسی مسئلہ بھی نہیں ہے. یعنی درمیانی آواز
جس میں سننے والے کو اچھا لگے، سنانے والے کو بھی اچھا لگے، قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنا، خوبصورت آواز سے پڑھنا، یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جی۔ وہ اللہ کون ہے؟ جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، جیسے وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے آج کے مسلمانوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، یعنی سب نے ایسے نئے نئے عقیدے کر لی۔ فرمایا لم یتخذ ولدا، اس نے کوئی اپنا اولاد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہی چیز ہے، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن له شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی حاجروا نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تم کہتے ہو یہ فلانا کتب، یہ فلانا گوز، فلانا یہ سب اس نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں۔ اب وہ ایک اللہ، وہ کہتے ہیں نا مشرکین مکہ کہ ایک اللہ اتنا نظام کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس نے اپنے جو اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اس کے اس نے اپنے انتظامات کے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے، کسی کو اس چیز کا مالک بنا دے، کسی کو اس چیز کا مالک بنا دیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کوئی اس کو شریک نہیں ہے فی الملک، بادشاہت میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولی، اور نہیں ہے کوئی مددگار، من الذل، تنگی کے اندر یا کمزوری، یعنی کمزوری میں کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں، کمزوری اس کو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کو کمزوری ہے ہی نہیں۔ کمزور تو انسان ہے نا، جو دوست بناتا ہے، جو اس کا وہ کمزور ہے، اپنے والدین کا طلبگار ہے، مدد کا، وہ کمزور ہے، بھائیوں کی ضرورت ہے اس کو، وہ کمزور ہے، بیوی کی ضرورت ہے اس کو، وہ کمزور ہے، دوست کی ضرورت ہے اس کو، وہ کمزور ہے، معاشرے کی ضرورت ہے اس کو، وہ کمزور ہے، اس کو دنیا کی ضرورت ہے، وہ کمزور ہے، سردی سے بچنے کی ضرورت ہے، گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، انسان کمزور ہے۔ فرمایا اللہ اس کمزوری سے بالکل پاک ہے، من الذل، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، تکبیر اس کی تکبیر بڑائی بیان کرنا، یعنی اسی کی حمد بیان کرو، اسی کی ثنا بیان کرو، اسی کے لیے تمام کلمات ہے۔ اسی طرح جب یہ سورہ شروع ہوئی کہاں سے؟ سبحان الذی، اللہ پاک ہے، اس سے شروع ہوئی۔ جب ختم ہو رہی ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی حمد بیان کرو، اسی ثنا بیان کرو۔ اسی طرح بخاری شریف جب اہتمام کیا گیا تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ دو کلمات اللہ کو بڑے زبان پر کہنے میں ہلکے ہیں، لیکن اعمال میں وہ تولے جگہ بہت وزن ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات اللہ کو بڑے پسند ہیں، انہیں اللہ کا ذکر کرنا، حمد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ سب جو انسانی کلمات سکھائے گئے ہیں، اس کے انسان کے جو اعمال میں وزن بڑھتا ہے اور انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ وَمِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو۔ یہی اس ساری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، اور تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سب بڑائیاں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کا یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہے، جب ضرور پورا ہونے والا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹوٹیوں کے بل، یبکون، وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ قرآن بڑھا دیتا ہے ان کو، خشوع میں، قُلِدُهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو، عبدُهُ الرحمن، یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بس اسی کے لیے ہے اچھے اچھے نام۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ آپ بلند کریں آواز کو اپنی نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی پست رکھے اس کو،
وابتغی اور آپ تلاش کیجئے بین ذالک اس کے درمیان سبیلا کوئی مناسب راستہ وقل الحمدللہ اور کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے الذی وہ ذات لم یتخذ ولدا نہیں پکڑا اس نے کوئی بیٹا ولم یکن لہ شریک اور نہیں ہے اس کا کوئی حصے دار فی الملک بادشاہت میں ولم یکن لہ ولی اور نہیں ہے کوئی اس کا مدد کرنے والا من الذل کمزوری میں وکبرہ اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے تکبیرا کمال بڑائی بیان کرنا